کائنات کا ہر ستارہ، ہر سیارہ ایک بالکل پرفیکٹ میتھمیٹیکل حساب سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے۔ بالکل۔ آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی بے سکونی یا ٹکراؤ نہیں ہے، سب کچھ ایک عظیم توازن میں بندھا ہوا ہے۔ لیکن اسی لامحدود اور پرفیکٹ کائنات کے بالکل بیچ میں رہنے والا انسان فطرتاً اتنا بے چین، اتنا جلد باز اور اتنا آشفتہ حال کیوں ہے؟ یہی تو پیراڈاکس ہے۔ ہاں، یہ ایک عجیب سا تضاد ہے نا؟ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے کی 11 مکی سورتوں پر بات کر رہے ہیں، یعنی سورۃ الملک سے لے کر سورۃ المرسلات تک کے پیغامات پر۔ بالکل، جنہوں نے انسانی نفسیات، کائنات کے ڈیزائن اور زندگی کے اصل مقصد کو ایک ایسی لڑی میں پرویا ہے کہ انسان کی سوچ کے دروازے ہی کھل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ پیراڈاکس واقعی غور طلب ہے۔ اگر ہم ان 11 صورتوں کو صرف احکامات یا رولز کی ایک لسٹ کے طور پر دیکھیں گے نا، تو ہم ان کا اصل مقصد پوری طرح مس کر دیں گے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مواد دراصل ایک جامع نصاب ہے جو انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ غفلت مطلب ہیڈ لیسنس؟ جی، غفلت وہ آٹو پائلٹ موڈ ہے جس میں انسان صبح اٹھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگتا ہے اور بس سو جاتا ہے، بغیر یہ سوچے کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ تو ان صورتوں کا بنیادی ہدف اس غفلت کی چادر کو پھاڑنا ہے؟ بالکل، تاکہ انسان کو یہ دکھایا جا سکے کہ کائنات کا کنٹرول کس کے پاس ہے، اس کے اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اور وہ حقیقتیں کیا ہیں جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اچھا، غفلت سے بیداری کی اس کوشش میں سب سے پہلا جھٹکا سورۃ الملک دیتی ہے۔ بالکل دیتی ہے۔ اس گفتگو کا آغاز ہی کائنات کے پرفیکٹ ڈیزائن اور زندگی کے مقصد سے ہوتا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے۔ اور یہ امتحان کیسا ہے؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ یہ اعمال کی تعداد یعنی کوانٹٹی کا ٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ بہترین اعمال یعنی کوالٹی کا ٹیسٹ ہے۔ اور یہ کوالٹی یا احسان عملہ کا تصور بہت گہرا ہے۔ انسانی ذہن عام طور پر نمبرز اور ٹارگٹس میں سوچتا ہے نا؟ ہاں، کہ کتنا کمایا، کتنے کام کیے۔ بالکل، لیکن یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کوئی کام کتنی بار کیا گیا۔ اصل معیار یہ ہے کہ اس کام کے پیچھے اخلاص کتنا تھا، نیت کتنی صاف تھی، اور اس میں عاجزی کتنی شامل تھی۔ یعنی ہیوملٹی۔ جی، ایک چھوٹا سا کام جو خالص نیت سے کیا جائے وہ دکھاوے کے بڑے بڑے کاموں پر بھاری ہے۔ اور اس پرفیکشن یا کوالٹی کو سمجھنے کے لیے سورۃ الملک سیدھا کائنات کے ڈیزائن کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ ہاں، انسان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ آسمان کی طرف بار بار دیکھو، کیا اس میں کوئی خامی، کوئی دراڑ یا فلو نظر آتا ہے؟ بالکل یہی سوال ہے۔ آج کی جو جدید علم کائنات ہے نا، ماڈرن کاسمولوجی، وہ بھی اس بات پر حیران ہے کہ کائنات کے فزیکل کانسٹنٹس کتنے فائن ٹیونڈ ہیں۔ فائن ٹیونڈ سے آپ کی مراد گریوٹی وغیرہ ہے؟ گریوٹی اگر تھوڑی سی بھی زیادہ یا کم ہوتی تو ستارے وجود میں ہی نہ آتے۔ یہ بے عیب تخلیق انسان کو احساس دلاتی ہے کہ جو ذات اتنی مکمل کائنات بنا سکتی ہے، وہ تمہارے اعمال کی کوالٹی کو ناپنے پر بھی مکمل قادر ہے۔ واہ، اس پرفیکٹ ڈیزائن پر غور کرتے ہوئے ایک مثال ذہن میں آتی ہے۔ بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک ماسٹر انجینئر نے ایک انتہائی پیچیدہ اور لاجواب مشین بنائی ہے۔ اس مشین میں کروڑوں چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں۔ صحیح۔ اب اس انجینئر کے پاس اس مشین کی صرف باہری شکل کا نقشہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ایک ایک مائکرو پارٹ اور چپ کی مکمل معلومات اور بلو پرنٹ موجود ہے۔ تو اگر وہ مشین کسی دن کھل کر بکھر بھی جائے تو وہ ماسٹر انجینئر اسے دوبارہ اسی درستگی کے ساتھ جوڑ سکتا ہے نا، کیونکہ وہ اس کے باریک ترین حصوں سے واقف ہے۔ بالکل جوڑ سکتا ہے، اور یہی وہ لاجک ہے جو دوبارہ زندہ کیے جانے کے تصور کو بالکل کلیئر کر دیتی ہے۔ اچھا، سورۃ القیامت کے حوالے سے؟ جی، سورۃ القیامہ میں جب موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر آتا ہے تو وہاں صرف عام ہڈیوں کو جوڑنے کی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر کس چیز کی بات ہوئی ہے؟ وہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ہم انسانی انگلیوں کی پوروں یعنی فنگر پرنٹس تک کو ٹھیک ٹھیک ویسا ہی بنا دینے پر قادر ہیں۔
اوہ واہ، فنگر پرنٹس! اس بات کی گہرائی دیکھیں، صدیوں پہلے جب دنیا میں جینیٹکس یا انفرادیت کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ بننے والا انسان کوئی جنیرک کاپی نہیں ہوگا۔ یعنی ہر ایک کی اپنی الگ پہچان ہوگی۔ بالکل، اس کے فنگر پرنٹس کی جو انفرادیت ہے، جسے آج کی ماڈرن سائنس سب سے بڑا بائیو میٹرک پروف مانتی ہے، اسے اسی باریکی کے ساتھ واپس لایا جائے گا۔ یہ تو اس بات کا ایبسولوٹ ثبوت ہے کہ جس نے پہلی بار اتنی باریکی سے پیدا کیا، اس کے لیے اسے دوبارہ ریکریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آ کر ایک بڑا لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ذکر میں نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ وہ بے چینی والا سوال۔ جی، اگر آسمان میں کوئی دراڑ نہیں، فزکس کے قوانین میں کوئی جھول نہیں، اور انسان کی تخلیق اتنی میتھمیٹیکلی پرفیکٹ ہے، تو پھر انسان کے اندر یہ اتنی اتھل پتھل کیوں ہے؟ انسانی نفسیات اتنی بے چین اور الجھی ہوئی کیوں ہیں؟ سورۃ المعارج بتاتی ہے کہ انسان فطرتاً بے چین اور جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جی، ایسا ہی ہے۔ جب اسے تکلیف آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی بھلائی یا دولت ملتی ہے تو وہ اسے مٹھی میں بند کر لینا چاہتا ہے، بخیل بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پرفیکشن باقی ہر جگہ ہے تو انسان کی فطرت میں یہ بے چینی کیوں رکھی گئی ہے؟ کیا یہ تخلیق کا کوئی فلو ہے؟ دیکھیں، یہ تخلیق کا فلو نہیں ہے، بلکہ اس کا سب سے اہم فیچر ہے۔ فیچر؟ وہ کیسے؟ بے چینی یا جلد بازی اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہ ایک را انرجی ہے، ایک انجن کی طرح۔ آگ کو دیکھیں نا، آگ جب بے قابو ہوتی ہے تو جنگل اور بستیاں جلا دیتی ہیں۔ ہاں، تباہی مچاتی ہے۔ لیکن جب اسی آگ کو ایک بھٹی میں یا چولہے کے اندر منظم کر دیا جائے تو وہ کھانا پکاتی ہے، انجن چلاتی ہے، روشنی دیتی ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ انسان کے اندر کی یہ بے چینی اسے حرکت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر انسان بے چین نہ ہوتا تو وہ ترقی نہیں کرتا، نئی دریافتیں نہیں کرتا، مشکلات کا حل نہیں نکالتا۔ یعنی وہ ایک جگہ رک جاتا۔ ہاں، تو مسئلہ اس انرجی میں نہیں ہے، مسئلہ اس بات میں ہے کہ اس انرجی کو چینل کہاں کیا جا رہا ہے۔ نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ چیز انسان کی فطرت یعنی اس کے ڈی این اے کا حصہ بنا دی گئی ہے تو اس پر پکڑ یا احتساب کیوں؟ یہ تھوڑا ناانصافی سا لگتا ہے کہ ایک را انرجی دے کر کہا جائے کہ اب اسے خود قابو کرو ورنہ سزا ملے گی۔ احتساب اس را انرجی کے ہونے پر نہیں ہے۔ تو پھر کس بات پر ہے؟ احتساب اس بات پر ہے کہ انسان نے اس انرجی کو فوکس کرنے کے لیے جو ٹولز فراہم کیے گئے تھے ان کا استعمال کیوں نہیں کیا۔ اچھا۔ سورۃ المعارج اس فطری بے چینی کا بیان کرنے کے فوراً بعد اس کا علاج بھی بتاتی ہے، اور یہ علاج روحانی تربیت اور ڈسپلن میں ہے۔ جیسے سورۃ المزمل میں رات کے قیام کا ذکر ہے؟ بالکل۔ اس انرجی کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے سورۃ المزمل کا ریفرنس اہم ہے، جہاں رات کے قیام یعنی رات کے وقت اٹھ کر نماز اور قرآن کی تلاوت کی تلقین کی گئی۔ اب سوچئے، رات کا وقت ہی کیوں؟ کیونکہ دن میں تو بہت شور ہوتا ہے نا، دھیان بھٹا رہتا ہے۔ جی، دن بھر انسان کی توجہ ہزار جگہ بٹی ہوتی ہے، ڈوپامین ہٹس ہیں، دنیا کی دوڑ ہے، معاشرتی پریشرز ہیں۔ رات کی گہری خاموشی میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بیداری انسان کو زمین کی الجھنوں سے کاٹ کر کائنات کے خالق سے جوڑتی ہے۔ واہ، تو یہ روحانی ڈسپلن اس بے چینی کو ایک ٹھہراؤ میں بدل دیتا ہے۔ ہاں، ٹھہراؤ اور وزڈم میں بدلتا ہے، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین اخلاق سامنے آتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ القلم میں ہے۔ صحیح۔ جو اس را انرجی کو ٹھیک طریقے سے چینل کرنے کی الٹیمیٹ پیک اور بہترین مثال ہے۔ سمجھ آ رہا ہے، مطلب جب اس بے چینی کو روحانی ڈسپلن ملتا ہے تو وہ عظیم اخلاق بن جاتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر اسے کھلی چھوڑ دی جائے اور یہ بے چینی صرف لالچ اور میٹیریل گین کی طرف نکل جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر تو صرف تباہی ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ سامنے آتا ہے سورۃ القلم میں، باغ والوں یعنی پیپل آف دا گارڈن کا قصہ۔ جی، وہ بہت اہم قصہ ہے۔ یہ کچھ کسان تھے جن کی فصل بالکل تیار تھی۔ انہوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا کہ ہم کل صبح سویرے اٹھ کر چپکے سے ساری فصل کاٹ لیں گے، تاکہ کسی غریب یا مسکین کو حصہ نہ دینا پڑے۔ بالکل۔
پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ صبح پورے غرور کے ساتھ باغ پہنچتے ہیں تو رات ہی رات میں وہ سارا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ قصہ نا اس بات کی بڑی گہری ایکسپلینیشن ہے کہ لالچ کس طرح انسان کو اس کے عظیم مقصد سے گرا کر تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو مطلب دولت خود کوئی بری چیز نہیں ہے؟ نہیں، دولت معاشرے کا پہیہ چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن جب اس دولت کو صرف اپنی ذات تک محدود کرنے کی کوشش کی جائے، جب اس میں سے حقداروں اور غریبوں کا حصہ مار لیا جائے، تو وہ اکانومی اور سوسائٹی دونوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ لالچ کا میکنزم ہی ایسا ہے کہ وہ انسانی رشتوں کا توازن بگاڑ دیتا ہے۔ بالکل۔ ان کسانوں نے غریبوں سے بچنے کی منصوبہ بندی کی تھی نا، لیکن اس کوشش میں انہوں نے اپنی ہی محنت کی کمائی کو جلا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اخلاقیات سے آری دولت صرف ایک ایلیوژن ہے اور آخر میں صرف تباہی لاتی ہے۔ یہ پوائنٹ نا ہمیں اگلے لاجیکل سٹیپ کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر ایک انسان رات کے قیام اور صدقہ و خیرات کے ذریعے خود کو منظم کر لیتا ہے، اپنی فطرت کی آگ کو عظیم اخلاق میں ڈھال لیتا ہے، تو کیا بات وہیں ختم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اب صرف اپنے عبادت گزاری کے خول میں رہ کر پرسکون زندگی گزار سکتا ہے؟ سورۃ المدثر تو اس تصور کو توڑ دیتی ہے۔ بالکل توڑتی ہے۔ اس میں واضح پیغام ہے، اٹھو اور خبردار کرو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب اندر کی روشنی جل جائے تو اسے باہر پھیلانا ضروری ہے۔ اسلام صرف ذاتی روحانیت یعنی ایک پرسنل میڈیٹیشن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایکٹیو معاشرتی اصلاح کا مشن ہے۔ ظاہر ہے، کیونکہ کوئی شخص صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر تہجد پڑھنے اور خود کو نیک تصور کرنے میں حق بجانب نہیں ہو سکتا جب باہر کی دنیا میں ظلم اور تباہی پھیل رہی ہو۔ صحیح۔ ذاتی اصلاح پہلا قدم ضرور ہے، جیسا کہ سورۃ المزمل نے بتایا، لیکن سورۃ المدثر اس قدم کو باہر نکال کر معاشرے میں تبدیلی لانے پر ابھارتی ہے۔ اپنے کپڑے پاک رکھنا، غرور اور کرپشن سے بچنا اور سچی بات لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ جب سوسائٹی سو رہی ہو اور کوئی انہیں جگانے کی کوشش کرے تو اس کا ری ایکشن ہمیشہ تلخ ہوتا ہے۔ سچائی کو قبول کرنا، خاص طور پر جب وہ آپ کے مفادات اور ڈیلی روٹین کو چیلنج کرے، بالکل آسان نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس بات پر تو ایک بہت دلچسپ مثال ذہن میں ابھرتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک پوری بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لوگ اس عمارت کے مختلف کمروں میں گہری اور میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جسے آگ کا پتہ چل جاتا ہے وہ بھاگتا بجاتا ہے اور دروازے پیٹنا شروع کرتا ہے، الارم بجاتا ہے تاکہ لوگ جاگ جائیں اور ان کی جان بچ جائے۔ لیکن جو لوگ سو رہے ہیں نا، وہ جاگتے ہی اس شخص پر شدید غصہ کرتے ہیں، وہ اسے بے وقوف اور پاگل کہتے ہیں کیونکہ اس نے ان کی پیاری نیند خراب کر دی۔ وہ آگ کی گرمی کو محسوس کرنے کے بجائے الارم کی آواز سے چڑ جاتے ہیں۔ واہ، کیا زبردست مثال دیا آپ نے! اور تاریخ کا ہر عظیم دعوتی مشن اس الارم کلاک کی طرح ہی رہا ہے۔ سورت نوح کو ہی دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام؟ جی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہی الارم بجایا۔ 950 سال! یہ ایک اتنا لمبا عرصہ ہے جس میں نسلیں گزر جاتی ہیں، زبانیں بدل جاتی ہیں، حقیقتیں افسانے بن جاتی ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک بہت طویل جدوجہد تھی۔ انہوں نے ہر طریقے سے، دن میں، رات میں، اکیلے میں، مجمع میں، لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیں اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک لیا۔ کیوں؟ کیا دلائل کی کمی تھی؟ نہیں، دلائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کائنات کی پرفیکٹ بنیادیں وہیں موجود تھیں۔ مسئلہ تکبر کا تھا، ایروگنس کا۔ اچھا۔ جب معاشرے کی اشرافیہ یعنی ایلیٹ کلاس، جن کے پاس دولت اور طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے سٹیٹس کو سب کچھ مان لیتی ہے، تو ان کے لیے اپنے باپ دادوں کی اندھی تقلید چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہ سچی آواز ان کی دولت اور مقام کے لیے خطرہ ہے۔ ہاں، یہ تو آج کے دور میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل۔ سورۃ الحاقہ تاریخ کے ان عظیم قلعہ نما شہروں کا ذکر کرتی ہے۔ عاد، سمود اور فرعون جیسی طاقتور قومیں، ان کے مقبرے اور ان کے فنا ہونے کے نشان آج بھی زمین پر موجود ہیں۔ وہ قومیں تو اپنے غرور میں سمجھتی تھیں کہ وہ انوینسیبل ہیں۔ جی، وہ اپنی ایبسولوٹ پاور اور تکبر کی وجہ سے ایک گمان میں مبتلا تھیں۔ لیکن جب تخلیق کی پرفیکٹ مشینری نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ ایسے تباہ ہوئیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔
ان تمام تباہیوں اور انجام کو دیکھنے کے بعد نا اس کائناتی انجن کے اس حصے کا سوال آتا ہے جہاں آخری چیک پوسٹ ہے۔ یعنی قیامت کا دن؟ جی، ان تمام تنبیہات، سبق اور اصلاح کی کوششوں کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورۃ الحاقہ اور سورۃ المرسلات مل کر اس اٹل حقیقت کا منظر کھینچتی ہیں، قیامت کا دن۔ بالکل۔ اور اس حصے کو پڑھتے ہوئے جو چیز سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ امتحان کوئی گروپ پروجیکٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہاں سوسائٹی، خاندان یا کوئی سٹیٹس کام نہیں آئے گا۔ یہ ایک 100% انفرادی یعنی انڈیویجول احتساب ہے۔ ہر انسان کو اپنا کچا چٹا خود اکیلے فیس کرنا ہوگا۔ جی ہاں، وہاں انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ سورۃ الحاقہ اس دن کی نفسیات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ کیسے؟ جو لوگ اس دنیا میں اپنی را انرجی کو ٹھیک جگہ چینل کر گئے، جنہوں نے روحانی ڈسپلن قائم رکھا اور غفلت کی نیند سے جاگ گئے، جب انہیں ان کا نامہ اعمال ملے گا تو ان کا ریاکشن ایک پیور جوائے، ایک الٹیمیٹ خوشی والا ہوگا۔ وہ تو میدان حشر میں سب کو پکار کر کہیں گے، آؤ یہ لو میری کتاب پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ بالکل۔ اس کے برعکس جنہوں نے تکبر کیا تھا وہ اس وقت اس شدید پچھتاوے میں ہوں گے کہ کاش انہیں مٹی بنا دیا جاتا اور یہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی ہی نہ جاتی۔ اور یہاں نا اس احسان و عملہ یعنی بہترین اعمال کی ایک اور بالیغ تفصیل واضح ہوتی ہے جس کا ذکر سورۃ الانسان کرتی ہے۔ وہ کون سی تفصیل؟ کامیاب ہونے والے ان خوش نصیب لوگوں کی دنیا میں کیا صفت تھی؟ وہ صفت یہ تھی کہ وہ غریبوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ صحیح۔ لیکن صرف کھانا کھلانا ان کی پہچان نہیں۔ پہچان یہ ہے کہ وہ کھانا صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے تھے۔ وہ اپنے دلوں میں بھی ان غریبوں سے بدلے میں کسی تعریف یا یہاں تک کہ لفظی شکریہ تک کی بھی امید نہیں رکھتے تھے۔ بغیر کسی تھینک یو کے ایکسپیکٹیشن کے؟ یہ تصور تو باغ والوں کی مینٹیلٹی کا بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے نا؟ بالکل۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو دولت اور غلے کو چھپا کر غریب سے بچا رہے تھے، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو اپنا کھانا دے کر اس انسان سے شکر گزاری تک کی امید سے آزاد ہیں۔ ایبسلیوٹ سیلف لیسنس۔ اور یہی ایبسولوٹ سیلف لیسنس اس روحانی بے چینی کا ٹھیک استعمال ہے جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ جب انسان اپنی تمام امیدیں مخلوق سے کاٹ کر صرف خالق سے جوڑ لیتا ہے نا، تبھی ایسی کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور جو لوگ ان حقیقتوں کو، اس سیلف لیسنس کو اور آنے والے اس انفرادی احتساب کے دن کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے سورۃ المرسلات ایک ڈرم بیٹ کی طرح ایک ہی واضح پیغام دیتی ہے۔ وہ کیا؟ اس ایک سورہ میں ایک ہی جملہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے 10 بار دہرایا گیا ہے۔ 10 بار؟ جی ہاں، یہ تکرار کوئی عام بات نہیں۔ جب کوئی بات اتنی بار دہرائی جاتی ہے نا، تو وہ انسانی نفسیات کے انتھک فلٹرز کو توڑنے کے لیے ہوتی ہے جو ہم نے اپنے ارد گرد ایگو اور غفلت کی شکل میں بنا رکھے ہیں۔ یہ کائنات کا ہر اشارہ، ہر میتھمیٹیکل مدار اور ہر نبی کی کال اسی آخری حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ غفلت چھوڑو، کیونکہ سامنا تو ضرور ہونا ہے۔ اگر ہم اس ساری بحث کو سمیٹنا چاہیں نا، تو ایک بڑی واضح تصویر ابھرتی ہے۔ کائنات اپنی فزکس اور ڈیزائن میں اللہ کی قدرت کا پرفیکٹ مینیفیسٹو ہے۔ بے شک۔ ہماری زندگی کوئی ہدف کے بغیر گزرتی ہوئی ٹو ڈو لسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا کینوس ہے جہاں ہمیں کوالٹی کا امتحان دینا ہے۔ ہماری بے چینی کوئی خامی نہیں بلکہ ایک را ٹیلنٹ ہے۔ بالکل، جسے اگر اخلاق اور ڈسپلن میں ڈھالا جائے تو عظیم انسانیت پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر تکبر اور انا کے حوالے کر دیا جائے تو یہ سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہے، جیسا کہ تاریخ کی تباہ شدہ قوموں سے ثابت ہے۔ اور آخر میں یہ سب کچھ اس آخری دن پر مکمل ہوگا جہاں کسی شخص کے پاس کوئی عذر یا بہانہ باقی نہیں رہے گا۔ اس سب کا خلاصہ اسی ایک لفظ میں ہے: بیداری۔ ان 11 صورتوں کا مجموعی پیغام صرف اور صرف انسان کو اس بیداری تک لانا ہے جہاں وہ اس کائنات اور اپنی زندگی دونوں کو بالکل اسی صفائی کے ساتھ دیکھ سکے جیسا کہ انہیں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سب کچھ سامنے آنے کے بعد نا ایک آخری خیال ذہن میں آ کر اٹک جاتا ہے۔ وہ کیا؟ ایک ایسی سوچ جو گفتگو ختم ہونے کے بعد بھی اثر چھوڑتی ہے۔ اس سورس مٹیریل میں سورۃ الجن کا واضح حوالہ موجود ہے۔ جی، جنات کی صورت۔ جنات جو ہماری نظروں سے اوجھل ایک الگ اور آزاد مرضی رکھنے والی غیبی مخلوق ہیں،
جب انہوں نے کسی تعصب، کسی پریجوڈس اور کسی انا کے بغیر اس قرآن کی آواز کو پہلی بار سنا تو اس کی فطرت کی سچائی ان کے دلوں میں اتر گئی اور انہوں نے فوراً مان لیا کہ یہ حق ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ سوچئے کہ ایک مخلوق جو ان فزیکل دلائل کی پابند بھی نہیں، وہ اتنی جلدی بیدار ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف انسان ہے جس کے پاس یہ پرفیکشن سے بھری کائنات ہے، ہسٹری کے تباہ شدہ نشانات ہیں، انگلیوں کی پوروں سے جڑی حیران کن سائنس ہے۔ اگر ہم ان سب کے باوجود غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں تو ہمارا مقام کیا ہے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ اگر ہم بس ایک لمحے کے لیے اپنی سوسائٹی کے پری پروگرام چشموں کو اتار کر اس ایبسولوٹ حقیقت کو پوری سچائی کے ساتھ محض ایک بار سن لیں تو ہماری زندگی میں کتنا عظیم انقلاب آ سکتا ہے۔ بالکل۔ اصل سوال تو یہی ہے کہ کیا ہمیں آگ کا الارم سنائی دے رہا ہے یا ہم میٹھی نیند میں بس الارم کو گالیاں دے رہے ہیں؟